بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج 4 سے مسلسل چلا آ رہا ہے، چونکہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، لہٰذا اس رسم کے حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کی بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو۔ ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنے کی فکر کرے۔ یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کا موقف ہے، اور بریلوی مکتب فکر کے حضرات اس سے اختلاف کرتے تھے، لیکن اب چند سال سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس میں یہ مسئلہ صرف دیوبندی مکتب فکر کا نہیں رہا، بلکہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ بن گیا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور حرمت و تقدیس کا کوئی احساس اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اب صرف علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ہی کو نہیں، بلکہ علماء بریلوی کو بھی اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ قوم دینی تباہی کی کس گڑھ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جن حضرات نے ابتدا میں محفل عیلاد وغیرہ کو مستحسن قرار دیا تھا، ان کی چشم تصور میں بھی غالباً وہ باتیں نہیں ہوگی جو آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز لازم بنتی جا رہی ہے۔ شروع میں محفل عید کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے، وہ ابتدا میں خواہ کتنا مقدس نظر آتا ہو، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نفسانی لذت کی مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا خلیہ بگاڑ کر چھوڑتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کی محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ لگا ہے، اسے سن کر پیشانی عرق ہو جاتی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی کے نام سے ہر جگہ میں ظلم و جہالت کی ایسی شرمناک مظاہرے کی جاتے ہیں، ان کے انجام کی تصور سے روح کام اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنیوں سے دلہن بنایا جاتا ہے، اور شہر کی تقریباً تمام ہوٹلوں میں عید میلاد النبی اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سی سینما عید میلاد کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہنہ تصویروں کو اور نمایاں کر دیتی ہے، جو اپنے ہر ادا سے سرکار دو عالم کی احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں، اور انہیں مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں کر دی جاتی ہے۔ ایک محلہ میں قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی کی شبیہ بنا کر کھڑی کی جاتی ہے، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پوری محلہ کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈ بجا کر ایک میلے کا سما پیدا کر دیا جائے، تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچے، جس میں میلے کا لطف بھی اور معاذ اللہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جن میں بے پردگی، ہونڈ گردی اور بے حیائی کو کھلی چھوٹ ملی ہوتی ہے۔